ملتان پریس کلب میں مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر کی پریس کانفرنس، میڈیا سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس بھی ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے زراعت کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان پیدا کرے اور معیشت کو بہتر کرے۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کہ پاکستان میں نہ معیشت ٹھیک ہے نہ امن و امان ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے اور زراعت کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہی۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ آج پاکستان میں زراعت ٹوٹلی زبو حالی کا شکار ہے اس وقت، اور کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک ہے، نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں۔ آج کاشتکار کے میں جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ پاکستانی کاشتکار اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں کاشتکار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، چاہے وہ گوشت ہو، سبزیاں ہوں، کپاس ہو، چاول ہو، دالیں ہوں، دودھ ہو، فروٹ ہو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، اس کو پاکستان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے، اور حکومتی لیول پہ اس کی کہیں بھی پہنچ نہیں ہوتی کہ حکومت میں جا کے وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکے۔ کاشتکار تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ آج اگر 24 کروڑ عوام صبح دوپہر کھانا اور شام کو کھانا کھا کے سوتی ہے تو وہ صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کسان کے مرہون منت ہے جو سال کے 365 دن وہ کام کرتا ہے۔ پچھلے سال آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ گندم میں کیا حشر ہوا۔ ہم نے پچھلے سال جو ایگریکلچر کی جی ڈی پی میں 6.5 ہماری گروتھ تھی، اور اس دفعہ ہمیں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کاشتکار نے جتنی گروتھ دی ہے، باقی کسی سیکٹر نے کوئی گروتھ نہیں دی، چاہے وہ انڈسٹری ہے، آئی ٹی ہے، کسی نے بھی سوائے زراعت کے علاوہ، کسان کے علاوہ کسی کی گروتھ نہیں تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کاشتکار کو دبانا شروع کر دیا، اسی کاشتکار کی معیشت کی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دی۔ گندم میں پچھلے سال وافر گندم ہونے کے باوجود چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور چند بیوروکریٹ نے فائدہ اٹھایا کہ باہر سے گندم امپورٹ کرائی، اور وہ زراعت ہماری 3 سال پیچھے چلی گئی اس سے، اور غیر قانونی کام کیا ٹوٹلی۔ اور اس پہ جو انکوائری ہوئی، وہ انکوائری کے جو ٹی او آر تھے پڑھ کے مجھے شرم آئی۔ وہ انکوائری کیا تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں۔ انکوائری تھی کہ صرف فروری سے آگے دیکھے تاکہ ان کلپریٹس کو بچایا جا سکے جنہوں نے اربوں خربوں کھائے ہیں۔ اور اس میں کاشتکار کا نقصان کیا ہوا کہ اس کے ساتھ جو اس کی ایک پیداواری لاگت کو دیکھ کے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھ کے ایک منیمم سپورٹ پرائس طے کی تھی 3,900، وہ حکومت دینے سے انکاری ہو گئی، اور کاشتکار کو ریٹ کیا ملا؟ 2200، 2300، 2400، 2500، یعنی تقریباً صرف گندم میں کاشتکار کو 600-700 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جب باقی فصلیں آئی ہیں تو کلائمیٹ چینج نے بڑی تباہی مچائی ہے جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں کاشتکاروں کو بھی کہوں گا کہ وہ عشر دیں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ ہماری چاول کی فصل تباہ ہو گئی، آم کی فصل تباہ ہو گئی۔ کپاس پہ جو فگر آیا ہے 15 ستمبر کے، وہ 64% کمی ہے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال ہی بھی کوئی ہماری اچھی فصل نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ مظفر گڑھ تشریف لائی تھی آج سے 2-3 دن پہلے۔ انہوں نے فرمایا، کاشتکاروں کو یقین دہانی کروائی کہ آپ گندم کاشت کریں، میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کی اس بات کو ویلکم کرتا ہوں۔ مجھے اپنی پالیسی تو بتائیں نا، آپ کس طرح کاشتکار کو منافع دیں گی؟ وہ کیا طریقہ کار اپنائیں گی؟ کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں گی؟ کیا آپ ہمیں سپورٹ پرائس دے رہی ہیں؟ کاشتکار کو گارنٹی چاہیے، ہر بزنس مین کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔